بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک پورٹل کی نئی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو کلک کریں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کے بٹن کو دبائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے سخت مصیبت کس پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں پر، پھر جو ان کے بعد سب سے افضل ہیں، پھر جو ان کے بعد افضل ہیں۔ بندے پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ اپنے دین اور ایمان میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اگر اس کا ایمان نرم ہو تو اس کے ایمان کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ بندے پر آزمائش اور مصیبت آتی رہتی ہے، حتیٰ کہ اسے ایسا کر کے چھوڑتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس صاحب ایمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ وہی کہے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم اجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها۔ یقیناً ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کی بجائے اس سے بہتر ضرور عطا فرمائے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میرے شوہر مرحوم ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے مسلمان تھے جنہوں نے گھر بار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق میں نے ان کی وفات کے بعد دعا کی جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے لوگوں تک پہنچا دیا۔